میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے کئی سال سے ترتیب وار قرآن کا درس چل رہا ہے، اور آج ہم نے سورہ الحاقہ تلاوت کی، ترجمہ کیا۔ 29واں پارہ ہے، دل خوش ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی تکمیل فرما دے۔ پورے قرآن کا خلاصہ تین باتیں ہیں۔ تین باتیں قرآن کا خلاصہ ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، شریعت کا خلاصہ ہے، دین کا خلاصہ ہے۔ کتنی باتیں؟ تین۔ ایک بڑا خلاصہ بھی ہے، وہ 6 باتیں ہیں، وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو چھوٹا خلاصہ یہ ہے: توحید، رسالت، قیامت۔ توحید، اللہ کی بات مانو۔ رسالت، پاک نبی کی بات مانو۔ قیامت آ رہی ہے، تیاری کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ قرآن کو مانیں گے، محمد الرسول اللہ حدیث کو مانیں گے۔ لا الہ الا اللہ مکہ بھی جائیں گے، محمد الرسول اللہ مدینہ منورہ بھی جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ اپنے دین اور ملک کی حفاظت کے لیے میدان کارزار کا جلال بھی اپنے اندر رکھیں گے۔ محمد الرسول اللہ اور دعوت، تبلیغ، اصلاح، تذکیر، لوگوں کو سمجھانا، دین پر لانا، اس کا جمال بھی اپنے اندر رکھیں گے۔ لا الہ الا اللہ جلال ہے، محمد الرسول اللہ جمال ہے۔ لا الہ الا اللہ قرآن کے احکام کو مانیں گے، محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، حدیث کے مطابق، حدیث کے بغیر آپ قرآن پر نہیں چلتے ہیں، نہیں چل سکتے ہیں۔ حدیث کے بغیر آپ قرآن پر نہیں چل سکتے ہیں۔ قرآن ٹیکسٹ، حدیث اس کا ٹیسٹ پیپر ہے۔ نماز پڑھو قرآن میں ہے، کس طرح، کتنی نمازیں ہیں، کتنی رکعتیں ہیں۔ ہم بچوں کا ختنہ سنت کراتے ہیں اور جنازہ پڑھتے ہیں، یہ حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ تو قرآن بھی حجت، حدیث بھی حجت۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے احکام کو محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق پورا کریں گے، اپنی سوچ کے مطابق نہیں، اپنی انٹرپریٹیشن کے مطابق نہیں، حدیث سے ڈکٹیشن لے کر اور ائمہ سے امیٹیشن لے کر، جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، انہیں جو تشریح کی ہے اس پر چلیں گے۔ آپ کے میرے دماغ کی تشریح کی بات نہیں چلے گی، وہ بات نہیں چلے گی۔ من فسر القرآن برأیہ فقد کفر، جس نے قرآن کی تفسیر اپنے دماغ اور رائے سے کی وہ کافر ہو گیا۔ ابو داؤد شریف میں پاک نبی کا ارشاد ہے، اور الاتقان میں ابن عباس مفسر قرآن کا ارشاد ہے کہ من قال فی القرآن شیئا، جس نے قرآن میں کوئی بات کہی، وہ اصابہ، اور ٹھیک بات کہی، لیکن بغیر علم، اس نے مطلوبہ علم، عرب علماء عربی کو جانتے ہیں، سارے 20-30 وہاں مکہ مدینہ کے امام حافظ بنتے ہیں، 16 سال پڑھتے ہیں، باوجود یہ کہ عربی جانتے ہیں، لیکن وہ علوم پڑھتے ہیں 14، تب ان کی تقرری ہوتی ہے۔ علم کے بغیر اس نے قرآن میں کوئی صحیح بات بھی کر دی، فقط اخطا، اس نے غلطی کی، ہاں اس کو گناہ ملے گا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ای ارض تقلنی و ای سماء تظلنی ان اقول فی القرآن شیئا ما لم اعلم بھی، کہ میں قرآن میں اگر ایسی بات کروں جس کا مجھے ریفرنس پاک نبی سے ڈکٹیشن معلوم نہ ہو، روایت معلوم نہ ہو، تو مجھے آسمان کس طرح سایہ دے گا اور زمین کس طرح جگہ دے گی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ بغیر علم کی بات سے ڈرتے ہیں، اور ہمارا وہ مفسر جو قرآن تجوید سے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اور اس کی تشریح کرتا ہے۔ اور اندھوں میں ایک آنکھ کا راجا، روایت میں نے سنا لی، عربی کی بات بھی کر لی، ائمہ حرمین کی بات بھی کر لی،
قرآن آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اگر قرآن آسان ہے تو کیا حدیث مشکل ہے؟ سوال، سائن آف انٹروگیشن. جواب، قرآن و حدیث دونوں مشکل بھی ہے، دونوں آسان بھی ہے. مشکل کیسے ہیں؟ اگر آپ نے قرات نہیں سیکھی ہے تو تجوید آپ کو نہیں آتی تو آپ غلط پڑھیں گے. اگر آپ نے 14 علوم حاصل نہیں کیے ہیں تو آپ کو ترجمہ اور تشریح آپ کو نہیں آ سکتی ہے. اگر آپ کریں گے سادہ قرآن سے تو اللہ آپ سے ناراض ہوگا. قرآن آسان ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن کے علوم حاصل کر لیے، 14 علوم سیکھ لیے، اب لوگوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کے لیے آسان ہے اور لوگ سمجھیں گے بھی انشاءاللہ. اگر قرآن آسان ہے یہ بات کی جاتی ہے تو کیا حدیث مشکل ہے؟ اصل میں بات یہ قرآن پر زبر زیر پیش لگا ہوا ہے اور حدیث پر زبر زیر پیش نہیں لگا ہوا ہے تو اس کی عبارت کون پڑھے گا؟ تو یہ تو کہتے ہیں قرآن آسان ہے لیکن یہ نہیں کہتے ہیں کہ حدیث بھی آسان ہے. تو حدیث کا بھی درس دو نا. کہاں سے درس دیں گے؟ اس کی تو عبارت پڑھنی پڑے گی. عبارت تو اس کو آتی نہیں ہے، گرامر اس نے سیکھی نہیں ہے. اس لیے 1500 سال میں 4000 مفسرین نے اس آیت کی 2 تشریحات کی ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کی 2 تشریحات کی. نمبر 1، قرآن حفظ کے لیے آسان ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حافظ بن چکے ہیں، 8.5 کروڑ حافظ موجود ہے، رجسٹرڈ، ان رجسٹرڈ کا پتہ نہیں. اور قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے. یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ ایک عام آدمی بیٹھ جائے لوگوں کو درس دے تو آپ درس کیوں دے رہے ہیں؟ قرآن ویسے بھی آسان ہے تو آپ کے درس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے تو آسان ہے نا، آپ درس کیوں دے رہے ہیں؟ جواب، بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر انگلش سیکھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، نہ انجینئر بن سکتا ہے جب تک مطلوبہ فن مطلوبہ ماہرین سے حاصل نہ کرے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. توحید، رسالت، قیامت. اور ایک ذرا لمبا خلاصہ بھی ہے، اس میں سب کچھ آ جائے گا. توحید، رسالت، قیامت. تو اگر آپ 6 باتیں نوٹ فرما لیں تو یہ پورے قرآن کا، حدیث کا، اسلام کا، دین کا، کتب کا خلاصہ ہے. نمبر 1، عقیدے کو ٹھیک کرو، فیت، جس میں شرک نہ ہو، توحید ہو. نمبر 2، عبادت کو ٹھیک کرو، ورشپ، آپ کی عبادت اللہ کے لیے ہو شرائط کے ساتھ. کاروبار، پارٹنرشپ، آپ کی شریعت کے مطابق ہو، مباربت اور مشارکت. اور ثقافت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، شادی غمی، حکومت، رعیت، کھانا پینا شریعت کے مطابق. اخلاق، ایٹیکیٹس، یہ بھی شریعت کے مطابق ہو. اور سیاست، یہ شریعت کے مطابق ہو. عقیدہ، عبادت، معاشرت، معیشت، اخلاق، سیاست. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہاں، ہم نے 4 چیزوں کو پکڑا ہوا ہے. بچہ پیدا ہو گیا، مولوی صاحب اس کے کان میں اذان دے دو. اب انتقال کر گیا تو جنازہ پڑھاؤ. اب بڑا ہو گیا تو نکاح پڑھاؤ. اور اب وضو کریں گے اور 5 وقت نماز پڑھیں گے. نہ، عقیدہ، عبادت، معاشرت، معیشت، اخلاق، سیاست، حکومت. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.